اور نعت شریف کے بعد اب ہم اپنے مقصد اصلی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام عربی، انگلش، اردو تینوں زبان کی انجمن کا مشترکہ پروگرام۔ آپ حضرات کو اس پروگرام میں عربی کے اندر بھی تقریر سننے کو ملے گی، انگلش میں بھی ملے گی اور انشاءاللہ اردو میں بھی ملے گی۔ اور یہ ہمارے مدرسے کی پرانی روایت ہے کہ ہم انجمن کے اندر طلباء کو عربی تقریر کی بھی مشق کراتے ہیں، اردو کی بھی مشق کراتے ہیں، اور کوشش یہ رہتی ہے کہ انگلش تقریر کی بھی مشق کرائی جائے۔ عزیزان گرامی، انجمن کا مقصد کیا ہے؟ انجمن کیوں قائم کی جاتی ہے؟ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں۔ انجمن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مافی ضمیر کو ادا کر سکیں، ہم ہمارے دل میں، ہمارے ذہن و دماغ میں جو باتیں ہیں، جو نظریات ہیں، جو افکار و خیالات ہیں، ہم ان کو کیسے ایکسپریس کر سکیں۔ ہاؤ ٹو ایکسپریس آور تھاٹ بیفور پیپل، کہ کیسے ہمیں اپنے خیالات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود ادر پیپل، کہ دوسروں کے ساتھ سلیقے کے ساتھ بات چیت اور گفتگو کیسے کرنی ہے۔ انجمن کا مین پرپس اور آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ طلباء کو یہ سکھلائی جائے۔ اور یہ چیز یعنی انجمن وغیرہ، یہ ویکلی پروگرام صرف مدارس کے اندر ہی نہیں، بلکہ جو کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، انسٹیٹیوشن ہیں، ماڈرن ادارے ہیں، ان تمام کے اندر اس طرح کے ویکلی پروگرام اور کریکولم کے اندر، ایکسٹرا کریکولم کے اندر یہ تمام چیزیں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح مدارس کے اندر بھی یہ سکھائی جاتی ہے۔ میں نے یہ بتایا کہ کمیونیکیشن اسکل جو ہے، جو انجمن کا سب سے اہم مقصد ہے، یعنی بات چیت کا سلیقہ جس کے لیے انجمن قائم کی جاتی ہیں، کرائی جاتی ہیں، یہ ایک بہت بڑا فن ہے۔ پہلے زمانے میں اور آج کے زمانے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ وہ اپنے خیالات کو، اپنے علم کو، اپنے ہنر کو دوسروں لوگوں تک پہنچائے تو اس کے دو طریقے ہیں، ایک تحریر اور دوسرا تقریر۔ یعنی وہ تحریر کے ذریعے مقالات لکھے، آرٹیکلز لکھے وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو آگے بڑھائے، لوگوں تک پہنچائے، تو اس کے ذریعے علم سپریڈ ہوتا ہے، اس علم پھیلتا ہے، علم کی نشر و اشاعت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ بیانات اور خطابت کے ذریعے اپنی بات دوسرے لوگوں تک پہنچائے، تو اس سے بھی علم پھیلتا ہے، علم کی نشر و اشاعت ہوتی ہے۔ لیکن آج کے اس ماڈرن دور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آدمی اپنی بات جتنی زیادہ تقریر کے ذریعے پہنچا سکتا ہے، تحریر کے ذریعے اتنی زیادہ نہیں پہنچا سکتا۔ آپ غور کیجئے، جتنے بھی بڑے بڑے خطباء ہیں، بڑے بڑے مقررین ہیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب اور بہت سارے دیگر بڑے اکابرین ہیں، وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، مگر ان کے بیانات کا، ان کے خطبات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ آج سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، اسپیشلی یوٹیوب پر موجود ہے۔ وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، ان کے بیانات، ان کی تقریریں لوگ سنیں گے، تو اور سن کر وہ اپنے اندر ایمانی حرارت کو پیدا کریں گے، اپنے اندر ایمانی تازگی کو پیدا کریں گے، تو اس کا ثواب ان کو مر جانے کے بعد، یہاں سے چلے جانے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا۔ تو اگر کوئی آدمی تحریر کے اندر اور پلس تقریر کے اندر محنت کر رہا ہے اور اس کا یہ فیض بعد تک، اس کے انتقال کے بعد، اس کی موت تک باقی رہتا ہے، تو اس کے لیے صدقہ، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ کمیونیکیشن اسکل یہ کوئی عام اسکل نہیں ہے، باضابطہ فارملی آج دنیا کے اندر بہت سارے کورسز کرائے جاتے ہیں کمیونیکیشن اسکل کے لیے۔ آپ گوگل پر سرچ کیجئے کمیونیکیشن اسکل کے لیے، تو بہت سارے آپ کو کورس ملیں گے۔ اور کمیونیکیشن اسکل یعنی بات چیت کا سلیقہ، یہ بہت بڑا سلیقہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، او مائی لارڈ، مائی بردر ہارون is more eloquent than me in speech، کہ میرے جو ہارون بھائی ہیں، یا اللہ میرے جو ہارون بھائی ہیں، ان کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ستھری ہے، یہ مجھ سے اچھا بول سکتے ہیں، تو آپ ان کو میرا معاون بنا کر بھیجئے۔ فرعون کی طرف ان کو بھیجا جا رہا ہے تاکہ یہ میری ہیلپ کر سکے، میرا تعاون کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت اور اس کوالٹی
की बुनियाद पर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सिफारिश पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बनाया। कुरान करीम के अंदर इसका जिक्र है, वाक़ी हारून वफ़्सौ मिन्नी लिसान। और मैंने आप हज़रात के सामने एक छोटी सी हदीस पढ़ी थी, इन्न मिनल बयान लसिहरा, सम इक्वलेंट स्पीचेस आर इफेक्टिव दैन मैजिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुछ फसीह बलीग बयानात खुतबात वो इस तरह असरअंदाज और इम्प्रेसिव होते हैं कि जिस तरह जादू होता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये अरबी तकरीर, इंग्लिश तकरीर यानी कम्युनिकेशन स्किल है, ये कितना ज़्यादा अहम चीज़ है, हमें कितनी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। बहरहाल उसी के लिए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अरबी तकरीर के लिए मैं दावत देता हूँ मोहम्मद तौसीफ़ को कि इंग्लिश तकरीर के लिए मैं दावत देता हूँ मोहम्मद तौसीफ़ को कि वह डाइस पर आएँ और अपनी तकरीर पेश फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। May praise be to Allah, the creator of the worlds, and peace and blessings be upon his prophet Muhammad, the head of all messengers, upon his family and all his companions. Dear audience, today I will shed some light on the subject that Islam brought about the educational revolution in the world. Nowadays, education is considered to be a gift to this modern age, but in fact it is only Islam which laid down the foundation of education and took it to unprecedented heights. It is an established truth that Islam has not laid much emphasis on education, rather it is the messenger of knowledge and leader of an educational revolution. Other civilizations put education in the category of necessities of life, but Islam regarded it the utmost necessity of each human being. Dear audience, unlike other religions and civilizations, Islam termed education as basic right of every individual in the society. The Greece and China made extraordinary progress in the field of education and art, but they also did not favor the education for all. Plato also has dreamed of democracy and equality, but he also could not go beyond education for some particular segments of the society. In India, which was once the center of education and art, a lower caste person was not even allowed to hear the Vedic scriptures. None can deny the glory of Nalanda and Takshila universities. But after all, the fact is that the common people were always deprived of education in Hindu period. Education was only the monopoly of the higher classes of the society. When the Son of Islam was enlightening the world, Europe was passing through dark ages of history. The scientists, artists, and men of learning were tortured, and sometimes they were even tortured to death. Similarly, ignorance was prevailing all over Arabia. There was neither a school, nor a college, or a library. Quraysh, the head of all tribes, had only 17 persons who knew writing. In 570 AD, when the Son of Islam rose from the horizon of the Arabian Peninsula in its fullest blaze, the entire world was shrouded by darkness and steeped in ignorance and long slumber. The first slogan that Islam chanted in this horrible atmosphere was about education. The earliest verses of Quran invited people to education. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Read with the name of your Lord who created everything. He created man from a clot of blood. Read, and your Lord is the most gracious. He imparted knowledge by means of pen. He taught man what he did not know. These verses of the Quran are considered to be the fountainhead of education in post-Islamic history. They created a remarkable eagerness towards education. The Quran filled the followers of Islam with a tremendous spirit.
Hadith also encouraged this spirit and gave it a good push by repeated mentioning of education's virtues and greatness. Dear brothers, the Quran has lent much importance to education. That is why it regarded it the main purpose of the Advent. Allah bless him and give peace in this world, as the Holy Quran said, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. He is the one who raised amidst the unlettered people a messenger from among themselves, who recites to them his verses and purifies them and teaches them the book and the wisdom, while earlier they were in open error. This is the reason that the Prophet Muhammad himself said, I was sent down as a teacher. Once upon a time, the Prophet Muhammad, peace be upon him, saw some of his companions sitting in two circles. One circle was busy chanting the glory of Allah, and the other was busy teaching and learning. So the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, I was sent as a teacher, and sat among them. The Sahaba imbibed the teachings on Islam, and whenever they went, they engaged themselves in learning and teaching. They sat in a corner of a mosque or in a part of a house teaching wisdom and good behavior. Due to their valuable efforts, the Arab turned into the most civilized nation. Wherever they went, they left their deep impression on life, culture, and language. Dear audience, in short, Islam is the pioneer of educational revolution. It led humanity from stark darkness to bright daylight. Here I conclude my talk and pray Allah to grant us right knowledge that enlightens our hearts and brightens our souls. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. Thank you so much. Jazakumullah. Very nice, mashallah. What a wonderful speech has been delivered by Muhammad Tosif. Really admirable. After all, अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अरबी तकरीर के लिए दावत देते हैं मोहम्मद मीज़ान को कि मौसूफ़ आएँ और अपनी अरबी तकरीर पेश करें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम. अम्मा बअद. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़. खलक़ल इंसान मिन अलक़. इक़रा व रब्बुकल अकरम. अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम. अल्लमल इंसान मा लम यअलम. वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम. हज़रत रईसिल मुबज्जल व असातिज़तिल अइज़्ज़ा व ज़ुमलाइल अहिब्बा हुवा अश-शै' الذي يمتاز به الإنسان من غيره من المخلوقات التي لا يعدها عاد هو العلم. وهذه هي الصفة التي ترشده إلى الخطأ والصواب والطاعة والمعصية والسخط والرضا والنجاة والهلاك والنجاح والخسران والضرر والنفع. هذا هو الطريق الذي يصل ابنه إلى الفوز والفلاح وينال حامله العزة والشرف والكرامة بين المجتمع البشري. وأما أولئك الناس الذين لا يطلبون العلم ولا يخرجون في سبيله التماسا له فهم كالأنعام بل هم أضل وهم أدنى مكانة ورتبة وفضلا من أصحاب العلم، كما قال الله تعالى: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أيها الإخوة في طلب العلم، هناك كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تحث الإنسان على الحصول على العلم وتحلي نفسه بهذه الحلية الغالية وتخطي المتاعب والمصاعب التي تعترض في سبيل الطلاب، كما قال عليه السلف: اطلبوا العلم ولو بالصين. وأختتم كلامي بهذا البيت العربي عن الحث على العلم: اطلب العلم ولا تكسل فما اطلب العلم ولا تكسل فما
أبعد الخير على أهل الكسل أبعد الخير على أهل الكسل. شكرا كثيرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، كلمة رائعة قد تم إلقاؤها من جانب محمد میزان، حقا جديرة بالإشادة والثناء عليها. بہرحال ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، وقت مختصر ہے اور ابھی کافی طلبہ باقی ہیں. اردو تقریر کے لیے میں محمد عکاشہ کو دعوت دیتا ہوں کہ عکاشہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستو، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے معاشرے میں مدارس دینی کردار. میرے محترم دوستو، مدرسہ کسے کہتے ہیں؟ مدرسہ در حقیقت اصحاب صفہ کا وہ چبوترا ہے جہاں نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تعلیم و تربیت کی. مدرسہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کا وہ راستہ ہے جہاں سے صحابہ فیض یاب ہوئے. مدرسہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں بلکہ استاد اور شاگرد کے دینی تعلق کا نام ہے. وہ احکام خداوندی سیکھنے کا سلیقہ ہے. میرے محترم دوستو، یہ وہی مدرسہ ہے جس نے ہمیں قرآن سکھایا، نماز کا طریقہ بتایا، حج کا طریقہ سکھایا، والدین کا ادب سکھایا اور بڑوں کا ادب بھی سکھایا، یہاں تک کہ معاشرے میں رہنا سکھایا. میرے محترم دوستو، ان مدارس کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہمیں علماء دیے، صلحاء دیے، فقہاء دیے، حکماء دیے، فضلاء دیے، طلباء دیے، اتقیاء دیے. میرے محترم دوستو، ان مدارس کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ فتنوں کا مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں. اگر فتنہ داریت کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا، اگر فتنہ لادینیت کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا، اگر فتنہ یہودیت کی شکل میں آیا تو مقابلہ ان مدارس نے کیا. میرے محترم دوستو، جمعیت علماء ہندو یا جمعیت علماء اسلام یا اہل سنت والجماعت، ان مذہبی سیاسی تنظیموں کی آب یاری بھی ان مدارس نے کی. میرے محترم بزرگان دین، تعرف الاشیاء باضدادها. میرے محترم دوستو، تمہارے کیمبرج اور آکسفورڈ نے ہمیں کیا دیا؟ نام تو تم نے نالج اور کلچر کا دیا، راستے بد تہذیبی کے ہموار کیے. نام تو تم نے نالج اور کلچر کا دیا، راستے مدھیانتی کے ہموار کیے. نام تو تم نے نالج اور کلچر کا دیا، راستے کرپشن کے ہموار کیے. نام تو تم نے نالج اور کلچر کا دیا، راستے مغرب تہذیب کے ہموار کیے، جبکہ ان مدارس نے اسلامی تہذیب کو فروغ دیا. میرے محترم دوستو، میری تقریر کا خلاصہ چند لفظوں میں سماعت فرمائے. ان کا دامن کرپشن سے پاک، ان کی سوچ نبی کی حرمت پر قربان، ان کی فکر صحابہ کی عظمت پر نچاور، ان کی زندگی کھلی ہوئی کتاب وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ، بارک اللہ، زادک اللہ علما و خطابا. اگر میں یہ کہوں کہ اس چھوٹے سے معصوم سے بچے محمد عکاشہ نے تقریر اپنے وجود کے لحاظ سے بہت اعلیٰ اور بہت شاندار کی ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا. بہرحال ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور انگلش کی تقریر کے لیے اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں محمد سعد کو. سعد آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبیہ محمد سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. May praise be to Allah, the creator of the worlds, and peace and blessings be upon his prophet Muhammad, the head of all messengers, upon his family and all his companions. Allah says in the Quran, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ.
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Today I have perfected your religion for you and have completed my blessings upon you and chosen Islam as a religion and a way of life for you. Nowadays, it is a general question arising in a mind which thinks something about this modern age. The age of science and technology, the age of inventions and discoveries. The question is, what is the relation between Islam and science? What is an Islamic approach to science? And does Islam have any harmony with this modern age? Dear audience, first of all, it is necessary to clarify that Islam is the eternal and perfect religion of Allah. It is in a complete harmony with human nature, so it can never be in contrary to the laws of nature. Its teachings and doctrines can run with the ups and downs of every age. Its basic rules and fundamental doctrines cannot accept any changes. Allah has perfected it and regarded it as the favorite religion forever, as He said, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Truly, the recognized religion in the sight of Allah is Islam. On the other hand, science is a systematic study and a knowledge of natural and physical phenomena. It is a developing and growing process. It accepts changes and incorporates modifications once it proves something, while on the other occasions it rejects it and claims something else. Dear audience, it should also be noted that science is of two types. First is experimental. It comprises experiment and experiences. The second type of science consists theories and concepts. It doesn't go against Islam in any way. Rather, it has proved Islamic concepts with its discoveries and inventions, like the science of medicine, agriculture, and so on. While the other kind, science, which carries theories and concepts, it doesn't favor Islamic concepts at various occasions, like the theories about the universe, the sun, the sky, etc. But it may not harm Islam, because we believe, and the history of Islam testifies it, that Islam is true whatever it says, though we know or not. We know science accepts changes from time to time. Science is the systematic study and a knowledge of natural and physical phenomena. We come to a conclusion that the science has any differences with Islamic concepts. Dear brother and elders, in short, science doesn't create any problem for us. Not only it favors Islam the most, but also it testifies to its truth. Let me say that the Holy Quran and Hadith are best matched with science. Rather, the Holy Quran and Hadith doesn't need science for their reliability. Let me say that the science needs Quran and Hadith to justify itself. Islam not only approves science, Islam not only approves science. Islam not only approves science. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. MashaAllah, what an excellent performance has been presented by Muhammad Saad. अब मैं दरमियान में चाहता हूँ कि आप हजरात को एक छोटे से मासूम से बच्चे के साथ रूबरू करूँ, और मैं दावत देता हूँ तिलावत क़ुरान के लिए मोहम्मद आलिम को कि वह आएँ और कुरान करीम की तिलावत पेश करें. مالك يوم
آمين. माशाअल्लाह, वेरी नाइस। अब मैं अपने प्रोग्राम की आखिरी तकरीर के लिए, इंग्लिश तकरीर के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद असलम को कि वो आएँ और अपनी इंग्लिश की तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। May praise be to Allah, the creator of the worlds, and peace and blessing be upon his prophet Muhammad, the head of all messengers, upon his family and all his companions. In this meeting, I have been asked to speak somewhat on the concept of equality and justice in Islam. Dear audience, the first and foremost teaching of the Quran about equality is that all human beings are descendants from one father and one mother. Thus, they are equal on the basis of humanity. The Quran says, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. O mankind, we have created you from a male and a female and made you into races and tribes so that you may identify one another. Surely the noblest of you in Allah's sight. Thus, they are equal in Allah's sight is the one who is most pious of you. Surely Allah is all knowing, all aware. The Quran very explicitly declared that the differences of races, tribes, colors, and places are of no value and importance. These differences are only for the sake of identification. One cannot be considered higher and superior on the ground of race, color, and nationality. By this, the Quran aimed at leveling the differences and discrimination of nation, races, and tribes. The second rule which the Quran proclaimed in the verse is that the cause of nobility is only piety. Thus, Islam approved the racial pride and ego of the so-called higher classes. This principle of equality was elucidated more in by hadith the Prophet, Allah bless him and give him peace. In a hadith, he is reported to have said, O people, behold, your Lord is one. There is no superiority for an Arab over a non-Arab, neither for a non-Arab over an Arab, nor for a black on a red, nor for a red on a black, but on the basis of piety and righteousness. Indeed, the best amongst you are those who are more pious and righteous. Behold, did I convey you the message? The people shouted, Yes, O the messenger of Allah. Then the Prophet said, those who are present should convey this message to those who are not present. Another hadith says, O people, Allah disapproved bigotry of the days of ignorance and taking pride in forefather. People are of two types, pious, righteous, estimable before Allah, or nefarious, wretched, insignificant before Allah. The people are of, all the people are descendants of Adam, and Allah created Adam with soil. Here, I am winding up my talk with praise for Allah and blessing for the Prophet. Allah bless him and give him peace. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Thank you so much everyone. Jazakumullah. MashaAllah, Barakallah, what a wonderful speech in the impressive way has been delivered by Muhammad Aslam. May Allah bless you.
میں اب تمام طلباء کے پروگرام مکمل ہو جانے کے بعد آپ حضرات کے ایک بات نہایت ادب کے ساتھ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جن طلباء نے آپ کے سامنے عربی کے اندر تقریر کی ہے یا انگلش کے اندر تقریر کی ہے، تو تقریر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان تقریر کو صرف رٹ لیا ہے یا حفظ یاد کر لیا ہے، بلکہ طلباء نے ان تقریروں کو پہلے پڑھا، ان کو سمجھا، ان کے اندر جو وکیبلریز یعنی الفاظ معنی تھی ان کو یاد کیا، اس کے بعد اس کا ٹرانسلیشن کیا، ٹرانسلیشن سمجھا، اس کے بعد اس کو یاد کیا اور ایکسنٹ کے مطابق پریکٹس کرنے کی کوشش کی۔ یہ افتتاحی پروگرام ہے، انشاءاللہ اختتامی پروگرام تک ہم پوری کوشش اور سعی کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے اندر، ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر، طلباء کے اندر امپرومنٹ آئے۔ بہرحال میرے دوست، میرے عزیز حضرت مولانا محمد اسد صاحب دامت برکاتہم بہت دیر سے یہ اصرار کر رہے ہیں کہ میں ڈائس پر مولانا محمد عبداللہ اسامہ قاسمی دہلوی صاحب کو مدعو کروں کہ حضرت کچھ مختصر سا خطاب، مختصر سی تقریر علم کی اہمیت سے متعلق کریں۔ فأنادی فضیلة الشیخ عبداللہ اسامہ القاسمی الدہلوی لإلقاء الکلمة الوجیزہ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لوليه والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه المتأدبين بآدابه، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، صدق الله العظيم۔ حضرة رئيس الاحتفال المبجل وصاحب الفضيلة مدير الجامعة والزملاء الأحباء والطلاب الأعزاء، كما أنكم تعلمون أن الله تبارك وتعالى قد أنزل القرآن الكريم، ولكن في جميع القرآن توجد سورة معروفة ومشهورة ممتعة جذابة خلابة ويروقها كل من يسمعها، وهي سورة الرحمن۔ هذه هي السورة التي تحمل في طياتها الكلمات الممتعة ومن ناحية أخرى المعاني الجميلة، وهي إن الله تبارك وتعالى قد بدأ هذه السورة بكلمة الرحمن۔ من الممكن أن يقول الله تبارك وتعالى الرحيم كما نقرأ ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن الله تبارك وتعالى اختار هذه الكلمة. لماذا؟ لأن كلمة الرحمن تصف الرحمة والمغفرة وصفا دقيقا، وصفا كاملا، وصفا شاملا بالنسبة إلى كلمة الرحمن. ثم نتقدم في التلاوة، فقال الله تبارك وتعالى علم القرآن۔ من لا يعلم ومن لا يدري أن الله تبارك وتعالى قد أنزل 3 كتب سماوية وصحف إلهية، كما قال الله تعالى في آية أخرى في صحف إبراهيم وموسى. ولكن الله تبارك وتعالى قد خصص القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يشير هذا الكتاب، هذا القرآن هو الذي يفضل على جميع الكتب السماوية والصحف الإلهية، فلذا قال الله تعالى علم القرآن. وبعد ذلك قال الله تعالى خلق الإنسان،
من لا يرى، من لا يشاهد أن الله تبارك وتعالى خلق السماء، خلق الأرض، خلق الحيوانات، ولكن الله تبارك وتعالى قد خصص الإنسان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد فضل الإنسان على الملائكة والإنس والجن والحيوانات كلها. وبعد ذلك قال الله تعالى: علمه البيان. لا شك في ذلك أن الله تبارك وتعالى قد علمنا كل شيء، ولا يعني كيف ننام، وكيف نأكل، وكيف نضحك، وكيف نبكي، وكيف نكتب، ولكن الله تبارك وتعالى قال: علمه البيان. علمه البيان لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يخبرنا بأن البيان له أهمية كبيرة ومكانة عظيمة في عين الله تبارك وتعالى. هذه الأهمية الذي بينتها أمامكم في عين القرآن والحديث، ولكن الخطابة نظرا إلى متطلبات العصر، هذه الخطابة أهمية كبيرة. نحن نرى أن الأعداء ينبحون على الإسلام ويتطاولون على الأحكام الشرعية، هذا ينبح على الإسلام وذاك ينتقد العلماء والأئمة، وآخر يدعو البنات والمسلمين إلى الشرك بالله واعتناق الكفر والشرك. فلذا مما يجب علينا على أهل العلم بصفة خاصة أن يتعلموا هذا الفن لكي يكافحوا هؤلاء الخونة، هؤلاء الظلمة، هؤلاء الجبرة، هؤلاء الغدرة بلسانهم، لا حاجة إلى مزيد من الوصف. عزیز طلبہ، محترم بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خطابت کی بہت اہمیت ہے۔ خطابت اللہ کی طرف سے ایک ایسی صلاحیت ہے کہ خطیب کے اندر، ایک مقرر کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ایک مقرر اپنی زبان سے وہ کام کر دیتا ہے، ایک مقرر اپنی زبان سے معاشرے کے اندر وہ تبدیلی پیدا کر دیتا ہے کہ جس تبدیلی لانے کے لیے اور جس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے ایک جماعت اور گروپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ایک بات کہہ کر آپ سے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہی راجدھانی جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، جامع مسجد، جو ایشیا کی مشہور جامع مسجد ہے، آپ کو یاد ہوگا وہ دور کہ جب تقسیم کا دور تھا، جب ہندوستان اور پاکستان بٹ چکے تھے اور کچھ مسلمانوں نے، ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب ہم اپنا ملک چھوڑ کر اب ہم پاکستان کی طرف ہجرت کریں گے، اور انہوں نے اس ارادے کے ساتھ اپنے سامان کو پیک کر لیا اور اپنا ساز و سامان رکھ لیا، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ صبح فجر کی نماز جامع مسجد میں پڑھ کر اس ملک کو الوداع کہیں گے۔ لیکن ان کی ملاقات صبح مولانا ابوالکلام آزاد سے ہوتی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ان سے یہ پوچھتے ہیں: اے مسلمانوں، اے ایمان والے بندوں، اے لا الہ الا اللہ اپنے دل میں رکھنے والوں، یہ بتاؤ تو صحیح، کیا تمہارے دلوں کے اندر خوف آ چکا ہے؟ اب تم اللہ کے علاوہ بھی ڈرنے لگ چکے ہو، حالانکہ تم تو جانتے ہو اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں موت لکھ دی ہے تو تمہیں مضبوط قلعے بھی نہیں بچا سکتے ہیں۔ یہ جامع مسجد کے مینار تم سے جھک کر یہ سوال کرتے ہیں: مسلمانوں، تم اللہ کے علاوہ اب کس سے ڈرنے لگے ہو؟ جب مسلمانوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی تقریر سنی تو انہوں نے اپنے بستر کھول دیے اور انہوں نے بیک زبان کہا: ابوالکلام آزاد، اب ہم یہ قسم کھاتے ہیں کہ اگر ہم زندہ رہیں گے تو اس ملک کے اندر ہی زندہ رہیں گے، اور اگر ہم مریں گے تو اس ملک کے اندر ہی مریں گے۔ بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس فن کی اہمیت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان موقعوں سے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو فراہم کیا ہے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ماشاء اللہ، حیاک اللہ۔ وقت بہت کم ہے، طلباء کے تمام پروگرام پورے ہو چکے ہیں۔ ہمارے درمیان 2 مہمانان خصوصی موجود ہیں، حضرت مولانا زبیر صاحب امام و خطیب جامع مسجد، اور دوسرے مفتی محمد عمران صاحب دامت برکاتہم امام و خطیب بسم اللہ مسجد۔ میں سب سے پہلے حضرت مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ حضرت اسٹیج پر ڈائس پر تشریف لائے اور اپنے تاثرات اور خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے سرپرست حضرات، حضرت محتمین صاحب اور مدرسے کے اساتذہ اور عزیز طلبہ، ہم بھی آپ ہی کی طرح انہی جگہوں پر بیٹھ کر آئے ہیں، اور جو بھی کچھ تھوڑا بہت ہمیں بولنا آتا ہے وہ انہی انجمنوں کے ذریعے اور انہی جو ہفتہ واری پروگرام ہوتے ہیں انہی کے ذریعے سے ہم نے سیکھا ہے۔ اور روزی کا رازق تو اللہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن جو تھوڑا بہت خرچہ پانی چل رہا ہے وہ اسی معافی ضمیر کو ادا کرنے کا جو ہنر اللہ نے دے دیا تھا تھوڑا بہت بولنے کا، وہ اسی سے ہی چل رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم سب کو بتایا جاتا تھا شروع میں جب ہم مدرسے میں گئے تو کہا جاتا تھا کہ ادب سیکھو، پھر استاد کے پاس سامنے بیٹھے تو انہوں نے ادب کی تعریف لکھوا دی اور بتایا۔ ہم سوچتے تھے ادب یہ ہے کہ بھائی استاد بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھے رہو۔ ادب یہ ہے کہ اگر استاد نے حکم دے دیا ہے تو فوراً اس کی بات پر لبیک کہہ دو۔ پھر جب اول عربی میں پڑھنے گئے تو انہوں نے بتایا ادب یہ ہے کہ اپنے معافی ضمیر کو مؤثر پیرائے بیان میں ادا کرنا۔ تو وہ الفاظ بھی سمجھ نہیں آئے کہ اب کیا مؤثر پیرائے بیان، کیا معافی ضمیر ہوتا ہے، سمجھ بھی نہیں آیا۔ لیکن پھر جب مدرسے کی زندگی چھوڑ کر کے باہر نکلے پھر سمجھ میں آنے لگا ہے کہ معافی ضمیر کیا ہوتا ہے اور مؤثر پیرائے بیان کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ سب زندگی میں آگے بڑھے تو سمجھ آنے لگا۔ بہرحال اگر اس دوران ہمارے اساتذہ ہم پر سختی نہ کرتے، تقریریں نہ رٹواتے، محنت نہ کراتے تو شاید آج ہم بھی کہیں، ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو کتابیں پڑھا لیتے ہیں، اچھی عبارت حل کر لیتے ہیں، ترجمہ بڑا اچھا کرتے ہیں، ترکیب بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن اگر ان سے بولو کہ بھائی 2 منٹ کھڑے ہو کر کے کسی کو کوئی بات سمجھا دو تو وہ نہیں سمجھا پاتے۔ میں اپنے اساتذہ میں سے کئی اساتذہ حضرات کو جانتا ہوں، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، کہ بڑی صلاحیت کے مالک ہیں لیکن تقریر کرنی نہیں آتی، دور ہٹ جاتے ہیں تقریر سے۔ اور آج کل تو بالکل سمپل سا شارٹ ہے ایک دم، اگر مولوی کہلانے کا حق رکھنا ہے تو پھر تقریر کرنا سیکھنا پڑے گا۔ کتابوں والا مولوی اب مارکیٹ میں نہیں چلتا، سمجھ گئے نا؟ جو عربی کے طلبہ ہیں ان کے لیے مجھے نہیں بولنا چاہیے، لیکن ان کے لیے یہ مجھے میری طرف سے نصیحت سمجھ لے، یا میں بھی آپ ہی کا برادری کا ایک طالب علم ہوں، لیکن اپنے تجربے سے جو ہم نے سیکھا ہے کہ مارکیٹ میں صرف کتابوں کا مولوی نہیں چلے گا، یہاں تقریر وعظ بیان کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو ایسے اساتذہ دیے جو آپ کے ساتھ محنت کرتے ہیں۔ ہم جن مدرسوں میں پڑھ کے آئے ہیں وہاں اساتذہ نہیں بتاتے تھے کون سی تقریر کرنی ہے یا کن الفاظ کو چھوڑنا ہے، کن کو بتانا ہے، وہاں خود سے کرنا پڑتا تھا۔ اللہ نے آپ کو ایسے مدرسے میں بھیجا ہے کہ جہاں آپ کے اساتذہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ انگلش کا لفظ ہے، اس کو ایسے ادا کرنا ہے، اس کا یہ مطلب ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے یہ، تو اس کی قدر کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور ہمیں انسان کے ساتھ مسلمان بہترین بننا ہے، اور بہترین انسان کے ساتھ انسان ناطق جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ بن کے دکھانا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہمارے جو جماعت کے ساتھی ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا، ہمیں انسان بنایا۔ تو میں ان سے کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بھئی آپ جو ہے نا آدھی بات مت بتایا کرو، یہ بتایا کرو اللہ نے ہمیں انسان ناطق بنایا ہے،
ہم حیوان ناطق ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ میں کہا بھائی اس کے لیے تو مدرسے کی تپاہی کے سامنے بیٹھنا پڑے گا. تو اللہ نے ہمیں جو یہ بولنے کی صفت دی ہے اس کو ادا کرنے کا یہ ایک مکمل ہنر ہے. اور جس نے یہ سیکھ لیا انشاءاللہ پھر وہ کسی بھی میدان میں جائے, صرف مدرسے میں پڑھنے کے یا مسجد میں امامت کرنے کے ہی میدان میں نہیں, وہ کسی بھی میدان میں چلا جائے جو بولنا سیکھ جائے, وہ سیاست میں چلا جائے, وہ کسی دکان بزنس میں چلا جائے, اگر بولنے کا ہنر آتا ہے تو اس سے بڑھیا بزنس کوئی نہیں کر سکتا. اگر بولنے کا ہنر آتا ہے اس سے بڑھیا سیاست کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو کوئی بھی میدان ہو, جس میدان میں آپ جانا چاہیں پڑھنے کے بعد اس میدان میں جائے, لیکن بولنے کا ہنر ضرور آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ماشاء اللہ, جزاک اللہ. حضرت مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم نے ہم سب کو بہت قیمتی نصائح سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا یہ پروگرام اختتام کے قریب ہے. قبل اس کے کہ میں حضرت محتمیم صاحب سے درخواست کروں وعظ و نصیحت کے لیے, میں حضرت مفتی عمران صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست گزار ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور مختصر سے وقت میں اپنے تاثرات اور خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر تشریف فرما اساتذہ کرام اور عزیز طلباء, بڑی خوشی ہوئی کہ مرکز دعوت الحق کے اس افتتاحی پروگرام میں شرکت کا موقع ملا. چند بچوں کی تلاوت, نعت نبی اور تقاریر, مختلف زبانوں میں تقریریں بھی سنی. الحمدللہ سن کر دل خوش ہوا, مسرت ہوئی. اور اساتذہ کرام نے جو محنت کی ہے ان بچوں پر وہ بھی سمجھ میں آیا. مجھے کوئی لمبی تقریر نہیں کرنی ہے. ہمارے سامنے آپ طلباء ہو اور اس مجلس میں دو طرح کے طلباء ہیں. میری طرف تھوڑی دیر متوجہ رہو. ایک وہ ہیں جو درجہ حفظ میں پڑھتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو درجہ عربی میں پڑھتے ہیں. حفظ والے طلباء پہلے سنیں. آپ کی انجمن کا معیار یہ ہے کہ آپ جب تلاوت کریں تو انسان آپ کی تلاوت سن کر مسحور ہو جائے. آپ جب قرآن کریم کو پڑھیں تو سننے والا تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ جائے. آپ کے پڑھنے کا لب و لہجہ نہایت شاندار ہو اور آپ جب حفظ کر رہے ہیں قرآن کریم کے, آپ حافظ بن رہے ہیں تو آپ کا حفظ نہایت اعلیٰ معیار کا ہو. آپ کسی مصلی پر کھڑے ہو جائیں تو وہاں جتنے لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہوں وہ آپ کی تلاوت سن کر ایک نظر ضرور آپ کو دیکھنے کی تمنا کریں گے. آپ کی تلاوت اتنی معیاری ہو کہ آپ اپنے محلے, سماج اور گاؤں اور شہر اور ملک اور بیرون ملک جہاں بھی پڑھیں تو آپ کی تلاوت سر چڑھ کر بولے اور لوگ اسے پسند کریں. آپ جب کسی تقابلی پروگرام میں پارٹیسپیٹ میں حصہ لیں تو آپ کا کوئی مد مقابل نظر نہ آتا ہو, ایسی آپ کی شاندار تلاوت ہو. درجہ حفظ کے اساتذہ جو اس ادارے سے منسوب ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے
کہ آپ کے پڑھانے کا انداز اور آپ کی تلاوت کا جو شعور آپ کے اندر ہے، آپ اس شعور کو ان بچوں کے اندر منتقل کریں تو انشاءاللہ مرکز دعوت الحق کے یہ طلبہ ملک اور بیرون ملک میں دھیرے دھیرے چمکنے لگیں گے. شہر شہر، قصبہ قصبہ ہمارے بچے کی تلاوت پہنچے گی، یہاں کی تعلیم کا معیار پہنچے گا، کیونکہ ادارے کے معیار کا آغاز درجہ حفظ سے ہوتا ہے. اگر آپ نے درجہ حفظ پر توجہ نہ دی تو آپ کے معیار کو بہت زیادہ بلند بنانے میں بہت مشکلوں کا سامنا ہوگا. اس لیے درجہ ناظرہ سے حفظ تک کے جو طلبہ ہیں اور میری بات کو غور سے وہ سن رہے ہیں تو وہ دل میں یہ بات جما لے، پختہ کر لے کہ میں ایک ایسی تلاوت سیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں کسی مجلس میں اس تلاوت کو پڑھوں تو لوگ اسے پسند کریں. میری تلاوت ابی ابن کعب کی طرح ہو، میری تلاوت عبداللہ ابن مسعود کی طرح ہو، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض پیارے صحابہ کو کہتے تھے کہ قرآن سناؤ، قرآن پڑھو. تو آپ کا معیار مارکیٹ میں جب آپ جائیں تو ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر آپ نے صرف اور صرف قرآن کریم کو بہترین انداز میں پڑھنا سیکھ لیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں بے مثال اعزاز سے نوازیں گے. آپ کی ترقی کو کوئی نہیں چھو سکتا. ملک اور بیرون ملک میں آپ کو لوگ پسند کریں گے، آپ کے لیے لوگ دعوت نامے بھیجیں گے کہ آپ اس فلاں قاری صاحب کو ہمارے یہاں بھیجیں. سو ایسا ہم نے بھی دیکھا اور بچوں آپ بھی دیکھو گے. تو بھائی جو حفظ کے طلبہ ہیں وہ سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز، اچھی تلاوت سیکھیں گے انشاءاللہ. اور جو عربی درجات کے طلبہ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اس انجمن سے منسوب ہو کر، منسلک ہو کر آپ اپنی خوابیدہ صلاحیت کو بیدار کریں. آپ کے اندر ایک بے مثال صلاحیت چھپی ہوئی ہے، اس صلاحیت کو اجاگر کرنے کا یہ اسٹیج ہے، یہ انجمن ہے. اس میں آپ مسلسل جب شرکت کریں گے، محنت کریں گے، تقریروں کو یاد کر کے رٹ کر آپ لائیں گے تو انشاءاللہ چند سالوں کے بعد جب آپ گفتگو کرو گے، جب کسی مجمع میں آپ بولو گے تو آپ ایک مثالی طالب علم کی طرح دکھو گے. آپ کے بولنے کا انداز نہایت نرالا ہوگا، لوگ اسے پسند کریں گے. ابھی آپ کے سامنے مولانا عبداللہ اسامہ نے تقریر کی، کتنے اچھے لب و لہجے میں عربی تقریر کی. ماشاءاللہ اللہ تعالی حضرت والا سے آپ کو فائدہ اٹھانے کا موقع نصیب فرمائے. آپ کے پاس مفتی سلمان جیسے، قاری شفیق جیسے، اور قاری صاحب کا کیا نام ہے، قاری مرغوب صاحب، مولوی اسد صاحب، یہ اساتذہ آپ کے یہاں پڑھاتے ہیں. ان سے آپ فائدہ اٹھاؤ، ان سے سیکھو. عربی، اردو، انگریزی یہ سب لینگویجز ہیں. آج زبانوں کا دور ہے. جسے بولنا آتا ہے وہ مارکیٹ کو سر کرتا ہے، اور جسے بولنا نہیں آتا وہ گنگا سمجھا جاتا ہے. اور آج نہیں، ہمیشہ نہ بولنے والوں کو گنگا مانا جاتا ہے. اس لیے اپنی زبانوں کو کھولو، اس جیسی انجمن میں مسلسل شرکت کرو، اور شرکت کر کے اپنی خوابیدہ صلاحیت جو تقریر والی صلاحیت ہے اس صلاحیت کو بیدار کرنے کی کوشش کرو. ابھی آپ جب پہلی مرتبہ اس ڈائس پر کھڑے ہوں گے تو آپ کے پیر کپ کپائیں گے، سینے میں دھڑکنیں
तेज़ हो जाएंगी, आप कपाओ गए, आप हेजिटेशन में आओगे, आप डिप्रेशन में आओगे। लेकिन जब मुसलसल आप मेहनत करोगे, तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जब पहली बार उन्हें खड़ा किया गया तो पसीने में कुर्ता भीग गया, लेकिन जब मुसलसल वो मेहनत करते रहे तो अपने इलाके के, अपने शहर के, अपने मुल्क के बेमिसाल खतीब बनकर उन्होंने लोगों को दिखाया। और हमारे ज़माने में खुतबाओं का तो दौर है ही। हमारे कदीम दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम हज़रत मौलाना मोहम्मद कारी तैयब साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू एक बेमिसाल खतीब थे। जिस स्टेज पर पहुंचते थे तो उस स्टेज के बेताज बादशाह माने जाते थे, उनका कोई सानी नहीं था। ऐसे ही मुकर्रिर बनने की ज़रूरत है, ऐसे ही ख़तीब बनने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि जो अरबी दर्जात में तलबा यहाँ पढ़ते हैं वो मुसलसल इस पर मेहनत करेंगे, अंजुमनों में शिरकत करेंगे। आप एक अच्छे इदारे में दाखिल हो, इस इदारे में दाखिला आपने लिया है जिसमें बेहतरीन असातिज़ाए किराम हैं। आपके दिमाग में कहीं ये ना हो कि आप किसी छोटे से मदरसे में, मामूली इदारे में एक लचर और कमज़ोर ग्रुप के बीच आप बैठे हुए हो। ऐसा नहीं है, आपके बीच बेमिसाल असातिज़ा हैं, ऐसे ऐसे असातिज़ा हैं जो बड़े कॉलेजेस वाले हैं, जिनको बड़ी जगहों पर भी अगर पढ़ाने दे दिया जाए तो उस दरसगाह के बेहतरीन लेक्चर देने वाले लेक्चरार माने जाएंगे। ऐसे माहौल में अगर आपने ना सीखा और आपने इल्म अच्छी तरह न हासिल नहीं किया तो फिर आपकी ये कमज़ोरी होगी। इसलिए जो अरबी दराजात में हैं, मेरे ख़्याल से अरबी अव्वल और अरबी दौम के तलबा हैं यहाँ पर, दोनों जमात मेहनत करे और मेहनत के बाद जो आप पर रंग चढ़ेगा, आपकी जो किताबें आपको याद होंगी, आपके असातिज़ा नहव सर्फ पर जो आप पर मेहनत करेंगे, ज़बान पर मेहनत करेंगे और अरबी अदब पर, अंग्रेज़ी अदब पर आप पर मेहनत होगी तो आपके अंदर इंशाअल्लाह तब्दीलियाँ आएंगी। आपके वालिदैन ने एक अच्छे इदारे में आपका दाखिला कराया है। इस इत्मीनान के साथ मेहनत करो और मेहनत आपकी रंग लाएगी। करोगे भाई मेहनत इंशाअल्लाह? सभी तलबा मेहनत करेंगे और अंजुमन में शिरकत से कभी नहीं भागेंगे। जब आप अंजुमन में शिरकत करने से भागने लगोगे तो उसी दिन से आपका ज़वाल शुरू हो जाएगा। गोया आप गूंगा बनना चाहते हैं। किसी हफ्ते में अगर आपको तकरीर याद ना हो, कोई मौजू जो आपको दिया गया है उस मौजू पर आपने मेहनत नहीं की है तो भागना नहीं है। पुरानी तकरीर या कम से कम इतना कि हम स्टेज पर आकर माजरत पेश करें कि इस हफ्ते मैंने अच्छी तैयारी नहीं की, इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ कि नेक्स्ट हफ्ते में हम अच्छी तैयारी करके आपके सामने अपनी तकरीर पेश करेंगे। तो जब आप इस तरह मुसलसल मेहनत करोगे तो आप अपने इलाके, अपने शहर में एक बेमिसाल आलिम की तरह देखे जाओगे। अगर आपने हिफ्ज़ के बाद या आलिम बनने के बाद स्कूल की तरफ कूच किया, कॉलेजेस की तरफ आप गए, यूनिवर्सिटीज़ में आप गए तो आपका वहाँ भी कोई सानी नहीं होगा। आप बोलोगे तो आपके बोलने के अंदाज पर, लबो लहजे पर यूनिवर्सिटी का एक एक तालिब इल्म आप पर कुर्बान होगा। इसलिए बोलने की सलाहियत पैदा करो। आपने देखा होगा हाल में जेएनयू के अंदर कन्हैया कुमार जो एक गैर मुस्लिम है, हिंदू मज़हब को वो मानता है, लेकिन उनके अंदर बोलने की एक अजीब सलाहियत है, सामने वाले को काउंटर करने का अजीब व गरीब और एक
حیرت انگیز ہنر ان کے پاس ہے. سو بڑے بڑے دگج جو ان کی عمر کے اعتبار سے ڈبل عمر رکھتا ہو انہیں بھی وہ بآسانی زیر کر دیتا ہے. ڈیبیٹس میں، مناظرے میں، کسی اسٹیج پر، کسی چوراہے پر، کسی نکڑ سبھاؤں میں وہ جہاں چاہتا ہے کسی سے بھی مقابلہ کر سکتا ہے. وہ کیا ہے طاقت اس کے اندر؟ وہ بولنے کی صلاحیت ہے، حاضر جوابی کی صلاحیت ہے. ہیجیٹیشن ان کے اندر نہیں ہے، ڈپریشن میں نہیں آتا، کبھی مرعوب نہیں ہوتا سامنے والے سے. یہی صلاحیت انہیں آج پورے ملک میں چمکا رہی ہے. آج جب ملک کا سروے کرو گے تو نوجوانوں میں سب سے شاندار اسپیکر کے طور پر وہ نوجوان ابھرا ہے. ہمیں ایسا ہی بننا چاہیے. انشاءاللہ ہم محنت کریں گے اور ہم ایسا ہی بنیں گے. کریں گے بھئی سبھی محنت انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ سب کو محنت کی توفیق. مختصر سے کرا لیں.